اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں اس کو نازل کیا ہے۔ یہ ایک دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، یقین کیجیے۔ اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ دیکھیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ پورا قرآن اس سورت کا، اس دعا کا جواب ہے، سورہ فاتحہ کا۔ اور دیکھا جائے تو مانگنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، دیکھا جائے تو مانگنا، لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کو گویا مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس کو مانگنا بھی اللہ نے سکھایا ہے کہ مانگنا ہے تو یہ طریقہ ہے، اور سب سے بہتر چیز مانگو۔ اور جب بادشاہ سے مانگ رہے ہو، اور بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، یعنی دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بڑا کنگ ہو، بڑا بادشاہ ہو، اس کے پاس بندہ جائے، وہ کہے مانگ، اور آپ کہیں مجھے ٹافی دے دو، ہنس پڑیں گے لوگ بھی، کیا یار تم بادشاہ کے پاس آئے ہو، یہ ٹافی تو تمہیں کولڈ اسٹور والا بھی دے دیتا، اس سے جا کے مانگتے تو، تم بادشاہ کے پاس آئے ہو، کلفی دے دو۔ نہیں، کوئی بڑی چیز مانگو، بادشاہ ہے، دے سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ اب بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک، اس کے سامنے جا کے وہ کچھ بڑی چیز مانگو۔ اب اللہ تمہیں بتا رہا ہے، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ میرا بندہ ہے، کہیں غلط چیز نہ مانگ لے، کہیں ایسی چیز نہ مانگ لے جو اس کے خلاف چلی جائے۔ وہ پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے طریقہ بتایا کہ میرے بندو دیکھنا، یہ مانگنا، یہ مانگو، اس میں تیری خیر ہے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آئے ہو تو پہلے اس بادشاہوں کے بادشاہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریف جو ہے نا، وہ رب العالمین کی ہے، اور وہ الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کا جو رحم ہے نا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس طرح ایک سمندر کی لہر آتی ہے، پیچھے ایک اور آ جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے ایک اور آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی جو رحمت ہے، شفقت ہے، وہ اس طرح اپنے بندوں کے اوپر آتی ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ابھی آگے 2-3 مہینے بعد رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے اندر گویا اللہ کی اس رحمت کے اندر طوفان آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے۔ اب بدبخت ہے جو اس رحم کو نہ حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس نے زندگی میں رمضان بھی پایا اور پھر بھی جنت نہیں ملی اس کو۔ اور رمضان کے روزے رکھنے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا مہربان ہے بتائیے۔ تو ایک شرط کے ساتھ ہے یہ سارا، ایمان و احتساب، کہ یہ روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اور پھر اپنے اوپر ذرا نگاہ رکھتے ہوئے احتساب کرے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت تمہارا مالک ہے، تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، کیوں اس سے دور ہو؟ اور جب بھی پکارو اپنے مالک اور خالق کو پکارو، اپنے رب کو پکارو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، ہانڈی کا نمک ختم آ جائے، اپنے مالک اور خالق سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ آپ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ دیکھ لو، میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنانا، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی اور کی پکارے نہیں ہیں، کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں ہیں۔ تو اس کے سامنے کھڑے ہو، اس کی تعریفیں کر رہے ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کرتے ہو، آپ اس کو بتاتے ہو اللہ کو، ایاک نعبد، کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان تیری ایاک، تجھے، تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور عربی کے اندر، عربی جاننے والوں سے پوچھ لو، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، یعنی کبھی کرتے ہیں بعد میں کسی اور کی کریں گے نا، اسی کے اندر ہے ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں آخری سانس تک یہ کروں گا، یہ کنٹریکٹ سائن ہو گیا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ ہی نے سکھایا کہ میرے بندوں کو غلط چیز نہ مانگ لینا، بہت بڑی بادشاہ کے سامنے تم ہو،
تمہاری آخرت کا مسئلہ ہے، لہذا سب سے ضروری چیز جو تمہیں مانگنے والی ہے وہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ بتاؤ میرے بھائیو، اگر کوئی دنیا کا لاکھ سال بھی بادشاہ بنا ہے لیکن سیدھے راستے پر نہیں ہے، جنت کے راستے پر نہیں ہے، جہنم کے راستے پر ہے، تو 1000 کروڑ سال بادشاہی کرنے کے بعد اگر جہنم میں چلا گیا تو فائدہ کیا بتائیے؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے مجھ سے مانگو صراط مستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، جنت کا راستہ دکھا دے۔ اور پھر اور آپ بتاتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر اور تشریح کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم، ایسے کوئی راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ٹوٹا، تو غصہ ہوا ان کے اوپر۔ ظاہری بات، اللہ کیوں غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کسی وجہ سے ہوتا ہے نا، تو وہ آگے تفصیل پھر قرآن میں آئے گی۔ اس دعا کا جو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا غصہ ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا غضب ٹوٹا، اور تم نے صراط مستقیم مانگی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ چلے ہیں، ولا الضالین، اور میرے اللہ مجھے گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا، جو گمراہ ہو گئے، گمراہ آپ سمجھتے ہیں راہ گم کر دے، راہ گم ہو گئے، راستہ نہیں مل رہا ہے، ان کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلانا۔ یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، تو کبھی سوچا آپ نے کہ یہ دعا ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے؟ آپ نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اس قرآن کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، اور کتنے نیک لوگوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے۔ خود اس قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان لوگوں کے طریقے پر چلنا ہے، ان لوگوں کو اللہ کا شریک نہیں بنانا ہے، یہ اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے کہ آپ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ لوگ پوری زندگی یہی دعا پڑھتے رہے، یہی دعا۔ نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھاتے تھے کیا یہی دعا پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کس کو کہتے تھے یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ پیچھے سارے صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور جتنے صحابہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، سارے کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں وہ کامیاب تھے۔ تو جو اس پر قائم رہ گیا، قرآن جو پڑھے گا سمجھ کے، وہ اس سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، تبھی تو مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اصلی اولاد تھے۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اصلی اولاد تھے، لیکن اس راستے سے ہٹ گئے تھے، اس طریقے سے ہٹ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی انہوں نے بنا لی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا لی، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، پکارتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور کہتے تھے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، یہ غلط تم کہتے ہو، تمہاری اس کے آگے اس مورتی، پتھر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تم نے، اپنے ایک پتھر تھا کسی جگہ پہاڑ کے اندر تھا، اس کو نکال کے لایا ہو، پھر اس کو ایسے تراشا ہے، ابھی ناک بن رہی ہے، ابھی کان بن رہا ہے، ابھی اس کا بازو بن رہا ہے۔ اور جب بنا رہے تھے تو اس وقت کیسا تھا، اور اب جب اچھی طرح اس کو بنا سنوار لیا ہے تو ذرا سامنے رکھ دیا تو اب یہ معبود بن گیا۔ سوچو، ہر دور کے اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے مسلمانوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ دیکھنا یہ نہ کرنا، اس کی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر لعنت آئی ہے۔ دیکھنا قبروں کو پکا مت کرنا، ان کے اوپر مزار اور گنبد مت بنانا، ان کے سامنے رکوع اور سجدے مت کرنا۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، قبرستان جاؤ، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، میں نے بھی یہاں ہی آنا ہے، مرنا بس ختم۔ وہ دنیا سے ذرا بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی جو لالچ چھائی ہوتی ہے نا دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، وہ ذرا اترتی ہے کیا آخر مرنا۔ بتاؤ اللہ کے بندو میرے بھائیو، جتنا بھی کوئی سونے کے گھر بنا لے دنیا میں، 50 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد ہمارے یہاں کے بحرین کے وزیر اعظم آخر پھر مرے، مرنا سب جو ابھی قائم ہے وہ بھی مریں گے۔ بڑے سے بڑا کوئی وہ مسلم پتہ نہیں یوسف ہے کون، لولو، اس کے 110 کے 120 لولو سینٹر، اس نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں ابھی مزدور ہوں، ابھی میسن بن جاؤں، میسن کے بعد ٹھیکیدار بن جاؤں، ٹھیکیدار کے بعد آنر بن جاؤں، آگے بڑھنے کا ہوتا ہے نا۔ تو آخر پھر کیا؟ پھر مرنا۔
سب نے مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے میں کتنے پانی میں تھا، اور قیامت والے دن جو میزان قائم ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کون سمجھدار تھا اور کون بیوقوف تھا، کون عقل مند تھا اور کون نادان تھا، کون خوش قسمت تھا اور کس کے بختی آ گئی۔ اس دن پتہ چلے گا وہ پیمانہ، جب آج پیمانے جھوٹے پیمانے، دنیا کے پیمانے، وہ فلاں جی بڑا بیوقوف ہے جی، فلاں جی بڑا سمجھدار ہے جی، یہ سب جھوٹے پیمانے ہیں۔ اللہ جس کو سمجھدار کہتا ہے، ان کو جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ زمین کس طرح بنی ہے، ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، ستاروں کو کبھی دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، یہ سب کچھ، پرندوں کو دیکھو کس طرح، اپنے جسم کو دیکھو، ہاتھ کو دیکھو، اپنی خوراک کو دیکھو، اپنے بال ناخن کو دیکھو، ایک ایک چیز آپ کو بتائے۔ اونٹ دیکھو، ذرا سا تصور کرو اگر یہ اونٹ یہاں سے نکال دیے جائے، انسان کی ساری شخصیت ہی ختم ہو جائے، صرف اونٹ یہاں سے ادھر کر دیے جائیں، شخصیت ختم آپ کی۔ دان نظر آ رہے، عجیب سا بندہ لگ رہا ہوگا، یہ آنکھ اگر ایک ختم ہو جائے، بندے کی شخصیت ڈاؤن ہو جاتی۔ اللہ کے بندوں، کتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ملی، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی پوجنا ہے، اس کو پکارنا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ جو کچھ یہ شرک والے کر رہے ہیں نا، اپنے کوئی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی قبروں کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی پیروں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ کرنا ہے، ان کو پیچھے ہٹانا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ پکارے ہیں۔ جو یہ کر رہے ہیں اپنے انجام کو پہنچیں گے، ان کی نمازیں برباد، ان کے روزے برباد، ان کے حج برباد، سارے مال ان کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے۔ بے ایمانو، تم میرے بندے ہی نہیں بنے ہو، تم میرے بندوں کے بندے بن گئے۔ کہیں مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے، اللہ پہلے ان کو کافر کہہ رہا ہے، قصور بعد میں بتا رہا ہے کہ ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی کھری کرنے والا، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، ساری لا الہ الا اللہ کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، شیطان نے بنایا، ان کو شیطان تھپکی دیتا ہے، یہ چل پڑے اس کے اوپر، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ یہ نہ سمجھو کہ بڑی جناب لمبی کار اس کو ملی، ایک بنگلہ بڑا اچھا ہے، انجام بہت برا ہے۔ 50 سال بنگلے کے اندر رہنے کے بعد اگر ہمیشہ کی آگ کے اندر اس کو رکھا جائے کہ بتاؤ یہ کوئی خوش کیا معاملہ ہے۔ اور دوسری تو ایک مزدور ہے، اگر اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی ایسی ایسی بڑی جنتیں، زمین اور آسمان جتنی یقین کرے اللہ نے تیار کر کے رکھی، پہلے سے ابھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ بنائے گا، یہ نہیں ہے، بنی ہوئی ہیں، تیار ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کا انتظار، ادھر موت ادھر آپ اپنی جنتوں میں پہنچ جائیں گے، شرط کے ساتھ کہ تم اللہ کے ساتھ پورا ایمان رکھتے تھے، کوئی گلے شکوے نہیں تھے، ہر حالت میں مشکل پریشانی تنگی آئی صبر کرو، خوشی آئی شکر کرو، سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی اور راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں، یا تو انسان خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ خوشی ہے الحمدللہ، الحمدللہ مالک کا احسان ہے، اس نے دیا ہے، لیکن بہت پھولے خان بھی نہیں بننا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، مالک دے تو۔ پریشانی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی مالک دور کرے گا۔ یاد رکھو، چاہے تڑپو، چاہے چیخو، چاہے چلاؤ، جتنے دن جتنے گھنٹے کے لیے اس نے پریشانی لکھ دی ہے آپ کے اندر، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ چیخو چلا کر کے، گلے شکوے کر کے گناہ ضرور اکٹھے کر لیں گے، اور اس بہت بڑے اجر سے آپ محروم رہ جائیں گے جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے رکھا ہو۔ اور صبر شروع میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ سب کچھ کر لیا، ہاں جی اب میں صبر کروں گا، جو اللہ کی مرضی، وہ پہلے کرنا تھا، یہ جیسی خبر ملی تھی نا اس وقت کرنا تھا، اس وقت صبر، یہ صبر ہے، بعد میں کوئی نہیں ہوتا صبر، وہ آ ہی جاتا، اس کا کوئی عزت نہیں، بلکہ گناہ ہے کہ پہلے سب کچھ اللہ کو ناراض کر دیا، اب جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جس طرح عام طور پر یہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا اولاد کسی کو نہیں ہوتی عام طور پر، کہ جس دربار پر اس کو بھیجو چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ بیری کا درخت ہے جی، وہ اس کو پتا گرے گا تو بیٹا ہوگا، بیر گرا تو بیٹی ہوگی، یا کوئی الٹی بات کہتے ہیں بیر گرا تو بیٹا ہوگا۔ بھائی بیری کا درخت کیا کریلے گریں گے یا اوپر سے تربوز گریں گے؟ بیری کا درخت ہے، یا پتا گرے گا یا بیر گرے گا یا چڑیا کی بیٹھ گرے گی، اور کیا گرے گا تمہارے اوپر؟ لیکن یہ مسلمان کے عقیدے دیکھو، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، اور کیا ہے، چادر پھیلا کے وہاں جا رہا ہے، کوئی جنتی دروازہ یہاں بنا کے اندر سے گزر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، بتاؤ کون سا ایمان ہے یہ تو اسلام نہیں ہے۔ کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی چمٹے بجا رہا ہے، کوئی دمالے ڈال رہا ہے، عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، بتاؤ یہ کس دین کے اندر سے یہاں لے کے آ گئے ہو؟ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بالکل بے دینی ہے،
یہ غیر اسلامی چیزیں چاہے بندہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ بھی مسلمان تھا، اللہ کے نزدیک نہ یہ مسلمان ہے نہ اس کا باپ مسلمان تھا۔ اور وہاں جانے کے بعد میرے پیارے بھائیوں وہ درگت بننے والی ہے جو اس کے تصور سے بھی روح کام جاتی ہے کہ یہ انسان وہاں کیسے برداشت کرے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر اس کو گھسیٹا جائے گا۔ یہ پنکھے اور یہ ایئر کنڈیشن نہیں ہوں گے وہاں ایسوں کے لیے، گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا، تھور کھانے کو دیا جائے گا، ہر لمحے عذاب کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ یہ ہونے والا چاہے کوئی بادشاہ سلامت ہے، کوئی جرنیل صاحب ہیں، کوئی صدر صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، وہاں کسی کی کوئی نہیں چلے گی، وہاں ویلیو بنے گی ایمان کے اوپر۔ ایمان اگر خالص ہے، چاہے سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، بحرینی ہے، سعودی ہے، جو بھی ہے، امریکی ہے، وہ وہاں عزت پائے گا، چاہے کالا ہے، کلوٹا ہے، چاہے گورا ہے، وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام پائے گا اگر وہ آج اللہ کو ماننے والا ہے۔ فرقوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، فرقے بعد کی پیداوار ہے۔ ان مولویوں اور پیروں نے اپنے پیٹ کی خاطر دنیا کو گمراہ کیا ہے، ان کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، دین سے کماتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا اپنے کمائے ہوئے مال دین پر لگاؤ، غور کرو، اللہ کہہ رہا جو تم نے کمائے ہیں نا، جو مال میں نے دیا اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرو، بیوی بچوں پر کرو، دوستوں پر کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اپنا ان کا ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو دین سے کما رہے ہیں، دین کمائی کا ذریعہ، اللہ کا نام لے کے کھائیں، رسول کا نام لے کے کھائیں، اور پھر دنیا کو گمراہ کریں، شرک کروائیں، شرک کرائیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ بات ہے، جب بھی بات ہوتی ہے یہی بات ہوتی ہے، اور یقین کریں جس محفل میں یہ بات ہوتی ہے نا، اللہ کی توحید، مالک بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، وہ زیادہ وہ خوش قسمت محفل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دل کے اندر جب اللہ کو یاد کرتے ہو نا، اللہ بھی دل کے اندر بندے کو یاد کرتا ہے، اور جب بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے اپنے مالک کو، بندوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی توحید کو بلند کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، تو مالک پھر زبردست محفل کے اندر فرشتوں کو بتاتا ہے، یہ دیکھو دیکھو تم کہہ رہے تھے، یہ دیکھو یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں بغیر مجھے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے، ایسوں کے مرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں بس ختم، پرانا کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب ختم، آگے بھی کوئی غم نہیں، آگے بھی تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، پیچھے والے معاملات بھی ختم، اب چلو جنتوں کی طرف۔ یہ ہونے والا ہے، اور یہ 1 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی بات کوئی نہیں کہ بندہ کہ اچھا آج یہ درس آپ دے رہے ہیں 30 سال بعد ہوگا یا پتہ نہیں 50 سال بعد ہوگا، نہیں، 30 سیکنڈ بعد بھی یہ ہو سکتا ہے، یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ 10-20 سال اور زندگی دے دے تب کیا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، جو اس پر قائم رہ گیا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو اس پر نہ قائم رہ سکا وہ اپنے آپ کو لعن کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔